نحمده ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا رسوله الحبيب الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لقد جاءكم رسول من أنفسكم صدق الله العلي العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه اللبيب محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. گرامی قدر حضرات، آج سے خطبہ جمعۃ المبارکہ میں ایک نیا طرز اور نیا انداز شروع کیا جا رہا ہے. اور وہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے جسمانی اور اخلاقی خصوصیات کا موضوع ہوگا، اور یہ موضوع ہوگا درس حدیث کے انداز میں، درس حدیث کے عنوان سے. اس وقت میرے سامنے جو کتاب موجود ہے یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف ہے. یہ صحاح ستہ یعنی حدیث کی 6 مشہور ترین کتابوں کے مصنفوں میں سے ایک مصنف ہیں. ابو عیسیٰ ان کی کنیت ہے، محمد ان کا نام ہے. ان کے والد کا نام عیسیٰ ہے، دادا کا نام والد کا نام عیسیٰ ہے، نام ان کا اپنا نام محمد ہے،
ان کے دادا کا نام عیسیٰ ہے اور ان کے پردادا کا نام سورا ہے۔ ان کی وفات سن 289 ہجری کے اندر ہوئی ہے۔ الجامع السنن للترمذی حدیث کی جو مشہور کتاب ہے، اس کے یہی مصنف ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے ان کا زمانہ آج کے زمانے کے مقابلے میں بہت زیادہ قریب ہے۔ جو بہت بڑے محدث ہوئے ہیں امت کے محدثین میں سے۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صورت و سیرت اور جسمانی خصوصیات اور اخلاقی خصوصیات کے بارے میں دنیا کے اندر سب سے پہلی کتاب لکھی۔ اس سے پہلے کوئی کتاب اس موضوع پر نہیں لکھی گئی۔ ہاں، اس کے بعد بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں، مگر ان سب کتابوں کی اصل جو ہے وہ یہی کتاب قرار پائی ہے جو اس وقت ہمارے سامنے ہے۔ اس کا پورا نام ہے الشمائل المحمدیہ۔ الشمائل المحمدیہ۔ شمائل سے مراد اخلاق، عادتیں اور شکل و صورت ہے، یعنی سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی شکل و صورت اور آپ کے اخلاق اور خصائل و عادات کے بارے میں دنیا کے اندر جو کتاب سب سے پہلے لکھی گئی ہے وہ یہ کتاب ہے الشمائل المحمدیہ۔ بعض حضرات نے اس کا یہ نام بیان کیا ہے، بعض حضرات نے اس کا نام بیان کیا ہے الشمائل النبویہ۔ اور اصل اس کا موضوع جو ہے وہ شمائل ہے، یعنی سرکار کی صورت و سیرت کے خصوصیات۔ جن سے واقف ہونا ہر ایک مسلمان کے لیے ایک بنیادی ضرورت ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و شباہت مبارک کیسی تھی، چہرہ مبارک کیسا تھا، سر مبارک کیسا تھا، ناک مبارک
کیسی تھی، آنکھیں مبارک کیسی تھیں، ہاتھ مبارک کیسے تھے، پاؤں مبارک کیسے تھے وغیرہ جسمانی خصوصیات۔ اور دوسرے نمبر پہ پھر اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک خصلتیں اور مبارک عادتیں کیا تھیں، مختلف معاملات میں، مختلف چیزوں میں حضور کا طریقہ کار کیا تھا، اور حضور کے اخلاق کیسے تھے۔ اور یہ وہ دو اہم ترین چیزیں ہیں کہ جن کا علم اگر آدمی کو ہوگا تو اس سے دو فائدے یقیناً برآمد ہوں گے۔ پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شکل و شباہت مبارکہ اور آپ کی اخلاق اور عادات مبارکہ سے آگاہی ہونے کے نتیجے میں انسان صحیح معنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آپ کی ذات پاک کا گرویدہ ہوگا۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صورت و سیرت کو اپنی نگاہوں کے سامنے بسائے ہوئے اور اپنے تصورات کے اندر رکھے ہوئے آدمی جو ہے وہ یقیناً آدمی کی اپنی سیرت کے اندر، اپنے کردار کے اندر، اپنے اخلاق اور اپنی عادتوں کے اندر فرق پڑے گا، اور یہ فرق ہوگا جو اس کے روٹین کے اخلاق اور کردار ہیں ان سے اب یہ آگے بڑھ کر تو جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کا اپنے آپ کو یہ بھی نمونہ بنائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ دو باتیں جو ہیں ایک مسلمان کے لیے از بس ضروری کہ جن کے بغیر کم از کم مسلمان کو تو صبر نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ گزشتہ ماہ ربیع الاول مبارک میں بندہ عاجز آپ کا یہ خادم جنوبی امریکہ کے ملک سورینام میں تھا، وہاں روزانہ ہی تقریباً بڑے بڑے جلسے ہوتے تھے، اور اس مرتبہ کچھ ایسا طبیعت کا رجحان اس طرف ہوا کہ پہلے جلسے کے اندر ہی بندہ نے اعلان کر دیا کہ آج سے روایتی وعظ اور تقریریں جو ہیں وہ ہمارے اس سفر اور اس دورے کے دوران نہیں ہوں گی، بلکہ ہم درس حدیث دیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل مبارکہ پر۔ درس اس طرح ہوگا جس طرح کہ ہم مدرسے میں بیٹھ کر طالب علموں کو پڑھاتے ہیں، اور سننے والوں کو اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ وہ حدیث پاک جو ہے وہ اس کا درس لے رہے ہیں۔ اس انداز سے شروع ہوا اور اتنی پذیرائی ہوئی کہ میں خود بھی اس کی مقبولیت پر حیران ہوا، اور سننے والے جو ہیں وہ بھی اس کے اوپر خوشگوار حیرت کا انہوں نے اظہار کیا۔ تو اسی کتاب کا درس میں نے دیا تھا، وہاں 80 حدیثوں کا درس دیا ہے، تقریباً 400 کے لگ بھگ حدیثیں اس کے اندر ہیں، اس کتاب کے اندر۔ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صرف صورت اور سیرت، خلق اور خلق، تخلیق اور اخلاق کے بارے میں تصنیف فرمایا ہے، اور ان سے پہلے
کسی محدث نے کسی مورخ نے ایسا کام نہیں کیا تھا۔ یہ علماء میں، صلحاء میں، محدثین میں، حدیث کے طلباء میں یہ کتاب جو ہے یہ ہمیشہ قابل رغبت رہی ہے، ان کی محبتوں کا یہ مرکز رہی ہے، کیونکہ اس میں ان کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شکل و شباہت اور آپ کے اخلاق اور آپ کی عادات مبارکہ جو ہیں ان کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے۔ لہذا یہی سلسلہ میں آج شروع کر رہا ہوں اور اس کو ہم آگے چلاتے جائیں گے۔ ہر چاند مہینے کے اندر جو اس مہینے کے بارے میں ضروری مسائل وغیرہ ہیں ان کے لیے ہم ایک جمعہ جو ہے وہ مختص کر لیا کریں گے، اور مہینے کے اندر ایک بار وہ جو وقت کے مطابق گفتگو ہے وہ ہوا کرے گی، اور باقی 3 جمعوں کے اندر یہی درس حدیث ہوگا اور یہ آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اور خلوص و محبت کے ساتھ حدیث پاک کی اس مقدس کتاب کا درس دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم جب حدیث پاک کا سبق شروع کرتے ہیں تو اس سے پہلے قصیدہ بردہ شریف کے 2-3 شعر پڑھ دیں، وہی پڑھ کے تو اس کا آغاز ہوا کرے گا۔ آج بھی پڑھیں میرے ساتھ مل کے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم الحمد للہ منشی الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حافظ ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورہ ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب کا پہلا چیپٹر، پہلا باب ان لفظوں کے ساتھ بیان کیا: باب ما جاء فی خلق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس باب کے اندر انہوں نے 14 حدیثیں اپنی سند کے ساتھ بیان کی۔ اور باقی تمام حدیثیں بھی امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سند کے ساتھ ہی اس کتاب کے اندر لکھی گئی۔
ترجمہ اس کا یہ ہے، یہ باب ہے ان حدیثوں کے بارے میں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خلق کے بارے میں آئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلق کے بارے میں۔ خلق، خا لام اور قاف مادہ اس کا، خا کے اوپر زبر اور لام کے اوپر جزم۔ یہ خلق جو ہے یہ ایک مصدر ہے جس کا لغوی معنی ہے اندازہ کرنا، گھڑنا یا ایجاد کرنا۔ یہ سارے اس کے لفظی معنی ہیں۔ اسی طرح پیدا کرنا، پیدا کرنا، گھڑنا، اندازہ کرنا یا ایجاد کرنا۔ یہ مصدر جو ہے یہ یہاں اس میں مفعول کے معنی میں ہے، جس کو طالب علم اپنی بولی میں مصدر مبنی للمفعول کہتے ہیں۔ یعنی خلق جو ہے یہاں پر یہ مخلوق کے معنی میں، اور مخلوق کا معنی کیا ہے؟ پیدا کیا ہوا، ایجاد کیا ہوا، گھڑا ہوا۔ اور اس کا تعلق انسان کے یا کسی اور چیز کے ظاہری وجود کے ساتھ ہوتا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا مبارک، سر مبارک سے پاؤں مبارک تک آپ کا جو جسم مبارک ہے، جو ظاہری وجود مبارک ہے، اس وجود مبارک کے مختلف اعضاء، مختلف حصے، مختلف پارٹ جو ہیں، یہ کس طرح کے بنائے گئے تھے، کس طرح کے بنائے گئے تھے۔ امام ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ اور بہت سارے اکابر ائمہ محدثین نے اس کتاب کی شرحیں لکھی ہیں۔ تو امام ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ جو باب کا یہ عنوان ہے، اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ خا، لام اور قاف ایک مادہ ہے، اور اس مادے سے دو کلمے جو ہیں وہ ہمارے پیش نظر ہیں۔ پہلا کلمہ ہے خلق، جس کا معنی آپ جان چکے، اور دوسرا کلمہ ہے خلق، یعنی خا کے اوپر بھی پیش ہے اور لام کے اوپر بھی پیش ہے۔ یہ تو پہلے تھا نا خلق، خا کے اوپر زبر اور لام کے اوپر جزم۔ اب یہ دوسرا والا ہے خلق، اس میں خا پر بھی پیش ہے اور لام پر بھی پیش ہے۔ تو
خلق سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کو ہم اخلاق یا عادتیں کہتے ہیں. فلاں کام کرنے کا حضور کا انداز کیسے ہوتا، فلاں کام کرنے کا انداز کیسے ہوتا، فلاں کام کرنے کی فلاں چیز میں عادت کیا تھی، فلاں چیز کے اندر سرکار کی خصلت کیا تھی، سرکار کی عادت کیا تھی، وغیرہ 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 وغیرہ. اور یوں سمجھیے کہ انسان کی صورت جو ہے وہ دو طرح کی صورت ہوتی ہے. ایک صورت جسمانی یا ظاہری صورت، اور دوسری صورت وہ کہ جو اس کو صورت باطنی کہا جاتا ہے یا صورت معنوی بھی کہا جاتا ہے. اور اس سے مراد ہوتی ہے آدمی کی وہ صورت کہ جو معنوی طور پر یا باطنی طور پر تیار ہوتی ہے کسی انسان کی اخلاق سے، کسی انسان کی عادتوں سے، کہ فلاں چیز میں اس کی عادت کیا ہے، فلاں چیز میں اس کی عادت کیا ہے، فلاں چیز میں اس کا طریقہ کیا ہے، فلاں چیز میں اس کا طریقہ کیا ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ ساری باتیں جب معلوم ہوتی ہیں کسی شخص کے بارے میں تو اس کی ایک اخلاقی صورت یا باطنی صورت جو ہے وہ اس سے اس کا تصور جو ہے وہ سامنے ابھرتا ہے. تو خلق سے مراد جسمانی صورت یہ کیسی تھی، اللہ پاک نے اس کو کیسا بنایا. اور خلق سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میٹھے میٹھے خلق اور پیاری پیاری عادتیں جو ہیں وہ اللہ پاک نے کیسی بنائی تھی. ہاں جی. تو انہی اخلاق یعنی مختلف عادتوں، مختلف خصلتوں کا جو مجموعہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں صورت معنوی یا صورت باطنی. تو اس کتاب کا موضوع یہ دونوں چیزیں ہیں. سب سے پہلے انہوں نے باب شروع کیا ہے باب ما جاء فی خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مراد یہ ہے کہ اس باب میں وہ حدیثیں لائی جائیں گی جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کی تخلیق اور جسم مبارک کی جو شباہت ہے اور جس طریقے سے اس کو بنایا گیا ہے، تو اس جسم مبارک کے بارے میں یہ باب جو ہے اس کے اندر بیان کیا جائے گا. اور آگے چل کر بہت آگے چل کر انہوں نے باب ما جاء فی خلق النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک اور باب بھی بیان کیا ہے، جس کا معنی ہے کہ یہ باب ہے ان حدیثوں کے بارے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصلتوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں وارد ہوئی. تو ان دو چیزوں کے بیان سے کتاب جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے. مختصر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سراپا مبارک، ظاہری جسم مبارک جو ہے، اس کے مختلف پارٹ یا مختلف اعضاء اللہ پاک نے کیسے بنائے تھے، کس طرح کے بنائے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو باطنی صورت ہے اور باطنی صورت کے جو اعضاء ہیں، باطنی صورت کے اعضاء کیا ہوتے ہیں، یہ اخلاق اور عادتیں اور خصلتیں. تو اللہ پاک نے یہ باطنی صورت جو عادتوں اور خصلتوں پر مشتمل ہے وہ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی بنائی تھی. یہ کتاب کا ایک اجمالی تعارف کتاب کے پہلے باب کی روشنی میں ہوا. اب یہاں پر
باب ما جاء فی خلق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی تخلیق اور پیدائش کی خصوصیات کے بارے میں یہ عنوان قائم کیا ہے۔ ظاہری شکل و شباہت جو ہے اس کے بارے میں، اور امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سب سے پہلی حدیث کے اندر بیان کر رہے ہیں۔ یہ ابھی اس حدیث کا درس نہیں دے رہا ہوں، یہ میں مسئلہ سمجھانے کے لیے اس کا تھوڑا سا حصہ پڑھوں گا۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یقول کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لیس بالطویل البائن ولا بالقصیر ولا بالابیض الامحق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور 10 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے گھر میں آپ کی خدمت انجام دینے کا ان کا جو ہے یہ ان کا مقام اور ان کا مرتبہ، ان کو یہ منصب حاصل تھا۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو بہت زیادہ لمبے تھے، بہت زیادہ لمبے سے مراد وہ لمبا ہے کہ جس کا لمبا ہونا یا جس کی لمبائی آنکھوں کو چبھے، کہ اتنا لمبا کیوں ہو گیا، یہ ذرا کم ہوتا تو خوبصورت ہوتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے لمبے نہ تھے، دراز قد، اس طرح کے دراز قد نہ تھے۔ ولا بالقصیر، قصیر کا لفظی معنی ہے ناٹا، چھوٹے قد والا، یعنی مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے قد والے بھی نہ تھے۔ یہ فرمایا نا کہ آپ بہت زیادہ بے تحاشا لمبے نہ تھے، تو اس سے خیال ہو سکتا تھا کہ شاید آپ کا جسم مبارک، آپ کا قد مبارک چھوٹا ہو، تو اب اس کی بھی انہوں نے نفی کر کے تو بتا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک چھوٹا بھی نہیں تھا، یعنی جس کو دیکھنے والا جو ہے وہ چھوٹا محسوس کرے، اور چھوٹا محسوس ہونے کی وجہ سے وہ اس کی خوبصورتی کے اندر یہ خوبصورتی پر ایک دھبا لگتا ہو، تو ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک بھی نہیں تھا۔ تشریح اس کی بعد میں کریں گے، جب تشریح کے لیے درس کے لیے اس حدیث کو شروع کریں گے۔ یہ تو میں ایک حوالے کے طور پر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ولا بالابیض الامحق، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دم چونے کی طرح سفید، جیسے چونا اجلا ہوتا ہے نا سفید، اس طرح سرکار کا رنگ مبارک بھی نہیں تھا، یعنی اس طرح کا گورا سرکار کا رنگ مبارک نہیں تھا۔ تو پھر خیال اس سے یہ آتا ہے کہ پھر اگر گورا رنگ نہیں تھا تو پھر گورے رنگ کے نیچے پھر گندمی رنگ آ جاتا ہے، یا پھر پکا رنگ آ جاتا ہے، تو پھر وہ تھا۔ تو اس احتمال کو رفع کرنے کے لیے امام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ولا بالآدم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ کا رنگ مبارک ہے وہ گندمی بھی نہیں تھا۔ گندمی میں 2-3 ٹائپ ہیں۔ ایک گندمی رنگ وہ ہوتا ہے جو گندمی ہوتا ہے اور اجلا ہوتا ہے، ایک دم گورا، مکمل گورا نہیں ہوتا لیکن تھوڑا سا اجلا ہوتا ہے۔ اور دوسرا نمبر اس میں جو آتا ہے وہ آتا ہے وہ جو جس کو ہم پکا رنگ کہتے ہیں، اور پکا رنگ اس کے اندر 2 قسمیں ہیں، ایک تو وہ جو گندمی رنگ کے نزدیک ہے اور ایک وہ جو کالے رنگ کے نزدیک ہے۔ تو یہ 3 کلر جو ہیں یہ آدم کا لفظ جو ہے ان کے اوپر بولا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آدم اللون بھی نہیں تھے، آپ کا رنگ مبارک
یہ گندمی بھی نہیں تھا۔ اچھا تھا کیسا؟ بتائیں گے جب اس حدیث کو پڑھائیں گے۔ ولا بالجعد القطط، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک جو ہیں وہ ایک دم گنگریالے نہیں تھے کہ اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح ان کے اندر رنگ جو ہے رنگ پہ رنگ رنگ پہ رنگ رنگ کے یعنی اس طرح پھنسا ہوا ہو، جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگوں کے ہوتے ہیں، اور عام طور پر حبشیوں کے بال اس طرح ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ گنگریالے ہوتے ہیں، بہت زیادہ گنگریالے ہوتے ہیں، اور ان میں کنگھی کرنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ ولا بالسبت، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے بال مبارک جو ہیں ایک دم سیدھے تھے۔ ایک دم جو بال کھڑا ہو یا بالکل سیدھا ہو، اس کے اندر کنڈل نہ ہو، اس کو سبت کہتے ہیں، ویسے بھی نہیں تھے۔ تو کیسے تھے؟ ان دونوں کے درمیان میں۔ بعثہ اللہ علی رأس 40 سنۃ، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی ڈیوٹی انجام دینے کا حکم 40 سال کی عمر ہونے پر دیا۔ فأقام بمکۃ 10 سنین وبالمدینۃ 10 سنین، تو مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے بعد 10 برس رہے، اور مدینہ منورہ میں بھی 10 برس رہے۔ عربوں کا طریقہ ہے کہ جو دھائی ہوتی ہے نا، دھائی کے اوپر جو 1 2 3 4 اس طرح جو عدد زائد ہوتے ہیں، بعض اوقات ان کا اعتبار نہیں کرتے، صرف دھائی کو گن لیتے ہیں۔ تو اس طرح مکہ مکرمہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے 10 برس تک قیام فرمانے کا ذکر کیا ہے، اور دوسری روایات کے اندر یہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام مبارک اعلان نبوت کے بعد مکہ مکرمہ میں 13 برس تھا۔ تو یہ 3 جو ہیں وہ کسر میں آ جاتے ہیں، اور جو 10 ہیں تو وہ پوری دہائی پر آ جاتے ہیں۔ فتوفاہ اللہ تعالی علی رأس 60 سنۃ، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وفات دی 60 برس پر۔ یہ بھی دوسری روایات صحیحہ کے مطابق 63 برس پر ہے، لیکن یہاں بھی عرب والے اپنی عادت کے مطابق انہوں نے 60 کی دہائی جو ہے وہ بیان کر دیا، اوپر کی کسر جو ہے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ عربوں کا ایک انداز تھا، اس طرح بات کرتے تھے۔ وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ 20 شَعْرَةً بَيْضَاء، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک ہوئی تو آپ کے سر مبارک اور آپ کی داڑھی مبارک کے اندر 10 سفید بال نہیں تھے۔ سفید بال ابھی تک 10 نہیں ہوئے تھے، یہ ایک روایت ہے، تشریح اس کی کریں گے آگے چل۔ یہ میں نے پہلی حدیث بیان کر دی، باب ما جاء فی خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 14 حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی خصوصیات کے بارے میں آپ اس باب کے اندر لائے ہیں۔ ان میں سے پہلی حدیث کا یہ لفظی ترجمہ مطلب خیز آپ کے سامنے میں نے پیش کیا، تو اس سے آپ کچھ سمجھے ہوں گے کہ کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ یہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک، رنگ مبارک، بال مبارک جو ہیں، قد مبارک، یعنی یہ کہ جسمانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصیات اور آپ کی جسمانی شکل و شباہت مبارکہ جو ہے، اس کو وہ بیان کر رہے ہیں۔ محدثین کا طریقہ ہوتا ہے کہ جہاں کوئی بات ان کو کھٹ کے تو وہ برملا بیان کر دیتے ہیں۔ یہ خلق کے باب ما جاء فی خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باب کے تحت یہ آیا ہے۔
اس پر اس کتاب کے شارح امام حافظ ابن حجر مکی الہیثمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک تقریر فرمائی ہے، میں اس کا خلاصہ آپ کو پیش کر دیتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ باب بند ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلق کے بارے میں۔ خلق کا لغوی معنی ہوتا ہے پیدا کرنا، اور یہاں مراد جو خلقی یا تخلیقی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ امور تعلق رکھتے ہیں، ان کا بیان کرنا یہاں مقصود تھا۔ تو کیوں نہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں انہوں نے جب سے نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا تھا اس کا تعلق بھی تخلیق کے ساتھ تھا، حضور کی تخلیق کے ساتھ تھا۔ تو جب سے نور مبارک بنا تھا، پھر اس کے بعد کے جو حالات آپ کی ولادت مبارکہ تک کے، تو یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہاں پر بیان کرنے چاہیے تھے، اس کے موضوع ان کا موضوع تھا یہ بھی، تو انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ پھر خود ہی جواب دیتے ہیں کہ شاید امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی توجہ اس طرف نہیں گئی، یا یہ کہ توجہ تو گئی تھی مگر اختصار ملحوظ تھا، کہ جس صورت و سیرت کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے دنیا کے اندر، تو اسی کے بیان کرنے کے اوپر انہوں نے اکتفا کر لیا، اور دنیا کے اندر آنے کا تذکرہ انہوں نے اختصار کی غرض سے نہ کیا، اور جب سے سرکار کی تخلیق شروع ہوئی ابتدائے نور سے، تو تب سے بھی انہوں نے اختصار کر دیا اس سے۔ پھر اس موقع پر امام ابن حجر مکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب اشرف الوسائل فی الی فہم الشمائل، جو ان کی اس کتاب کا نام ہے جو اس کی شرح میں لکھی، اس کے اندر خود ہی وہ فرماتے ہیں تو چلو اگر امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس موضوع تھے جو بنیادی اور ابتدائی بات جو اس موضوع سے متعلق تھی وہ اگر چھوڑ دی ہے، کسی وجہ سے بیان نہیں کی، تو چلو اس کا کچھ نہ کچھ تذکرہ ہم کر دیتے ہیں۔ تو اب انہوں نے تقریباً کوئی 4 یا 5 حدیثیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ابتدائے تخلیق کے سلسلے میں انہوں نے چھانٹ کر بیان کی ہیں، گویا کہ اگر ابتدائے تخلیق کا ذکر کیا جائے احادیث کی روشنی میں تو اس پر بہت ساری حدیثیں جو ہیں وہ وارد ہیں، حدیث کی کتب کے اندر موجود ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، مگر چونکہ یہ شارح تھے اور شارح کا کام یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک نیا عنوان لے کر جس کو ٹچ نہ کیا ہو مصنف نے تو اس موضوع کی تشریح کرتا پھرے وہ اتنی زیادہ، لہذا انہوں نے بھی اختصار کے ساتھ اس غرض سے کہ تاکہ یہ موضوع جو ہے یہ بھی مکمل طور پر خالی نہ رہے، موضوع کا یہ حصہ، تو آپ نے 4 حدیثیں بیان کی ہیں اس موقع پر۔ تو وہ 4 حدیثیں جو ہیں 4 ہیں یا 5 ہیں، انشاءاللہ تعالی ان کا بیان جو ہے وہ آئندہ جمعۃ المبارکہ ہم شروع کریں گے۔ آج کے درس حدیث کے موقع پر کچھ ابتدائی تمہیدی باتیں جو ہیں وہ زیادہ تھیں جن کے اعادے کی آئندہ ضرورت نہ ہوگی، لہذا آگے چل انشاءاللہ تعالی ہم چلتے چلیں گے امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب الشمائل المحمدیہ کی حدیثوں کے درس کے سلسلے میں۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔